وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، امت کے محدثین، مبلغین، مصنفین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، تربیت اولاد کے حوالے سے ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ تربیت اولاد ہی نہیں، زندگی کے ہر گوشے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ان کے حکم کی علت معلوم ہو جائے تب بھی نمونہ، علت معلوم نہ ہو تب بھی نمونہ۔ بچوں کی تربیت کے اندر ایک حدیث ایسی بھی ہے جو حلیے کے اعتبار سے ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کی جو کٹنگ ہے وہ قضا ٹائپ کی نہ ہو۔ کیا مطلب؟ ایسی کٹنگ نہ ہو کہ سر کے ایک حصے پہ بال ہے اور دوسرے حصے سے سر ظاہر ہو رہا ہے۔ بالعموم جو فوجی کٹنگ ہمارے ہاں چلتی ہے اس کے اندر تو سر نظر نہیں آتا، لیکن ایسی ہر کٹنگ جس کو پیالہ کٹنگ، بیبی کٹ یا ایسے کٹ کہا جاتا ہے، ان کے اندر سر کا کوئی حصہ نظر آتا ہے، ایک حصہ گنجا نظر آئے اور ایک حصے پہ بال نظر آئے۔ اسلام میں یہ کٹنگ بچوں کی کروانی منع ہے۔ آپ کوئی بندہ وہی بات جو پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے رکھی، اس میں کیا علت ہو سکتی ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت اللہ جانتا ہے، حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، لیکن حکم کا مطلب کیا ہے؟ جب کہہ دیا تو ماننا ہے، جب کہہ دیا تو ماننا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تربیت اولاد کے حوالے سے کہہ دیا آپ نے نیک رشتہ تلاش کرنا ہے، نیک رشتہ تلاش کرنا ہے۔ نسب کو بھی دیکھا جاتا ہے، مال کو بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن رشتہ طے کرنے کے لیے نیکی کو معیار بنائیں۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ اگر تو نیکی کی بنیاد کے اوپر کسی لڑکے کو اپنی بیٹی یا بہن کے لیے پسند کرتا ہے، صرف نیکی کی بنیاد پہ، اللہ کا بھی قرآن پاک میں وعدہ ہے ان یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہوں گے نا، تو نے صرف اس بنیاد پہ شادی کی کہ اس کا دین اچھا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے غنی کر دے گا۔ اور میرے ذہن میں عبد الرحمن ابن عوف کا واقعہ آ گیا۔ نیک نیتی اور نیکی کی بنیاد پہ اللہ کی قسم شادیاں صحابہ نے کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نیکی ہی کی بنیاد پر اپنی بیٹی کی شادی کی ہے حضرت علی سے۔ عبد الرحمن ابن عوف اپنی بہن کا رشتہ ڈھونڈنے میں، اور آپ بھی آج رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن ہمیں مال بھی چاہیے، ہمیں بچے کا کیریئر بھی چاہیے، ہمیں کیریئر ہی چاہیے، ہمیں پیسہ دولت چاہیے، اچھا کمانے والا چاہیے، کریکٹر نہیں چاہیے۔ جب کریکٹر نہیں چاہیے ہوتا تو شادی کے بعد بیٹی تکلیف اور آزمائش میں یا بہن تکلیف اور آزمائش میں ہے تو اپنے گریبان کو پکڑ، لوگوں سے شکوہ مت کر۔ تجھے چاہیے پیسہ تھا، تجھے چاہیے کیریئر تھا، تجھے کریکٹر ریکوائرڈ ہی نہیں تھا، تو نے خود کریکٹر کو پیچھے رکھا۔ بھگت رہے۔ عبد الرحمن ابن عوف، اگر دور حاضر میں ان کی مثال کسی سے دی جائے تو کس سے دی جا سکتی ہے؟ بڑے سے بڑا کوئی بندہ آپ سوچ لیں عصر حاضر کے اندر جس کو آپ بہت بڑا امیر سمجھتے ہو، ملک ریاض ہو، منشا ہو، جس کو جو تصور کریں آپ کی نظر میں سب سے بڑا امیر ہے، عبد الرحمن ابن عوف اس سے بھی زیادہ امیر تھے اس دور میں، اس سے بھی زیادہ امیر تھے اس دور میں۔ اپنی بہن کا رشتہ تلاش کرتے ہیں،
تلاش کرتے کرتے نظر انتخاب پڑی تو کس پہ پڑی؟ کہا سیدنا بلال میں اپنی بہن کی شادی کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے بہتر رشتہ مجھے کوئی نہیں ملتا۔ کون بلال؟ پستا قامت، کالی رنگت، چپٹی ناک، یہ نیک نیتی کی اوپر کیے گئے رشتے، یہ ایک لمبا چوڑا طویل موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی وقت آیا اس کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن میں اور آپ اپنے اولاد کا چاہے بیٹی کا رشتہ ہو چاہے بیٹے کا رشتہ ہو دیکھتے ہیں نیکی کو؟ نہیں دیکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، ہر حدیث، ہر قول پسے پشت ڈال کے ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگی جنت بن جائے، ہماری زندگی خوشگوار بن جائے۔ نہیں بن سکتی۔ اللہ کی قسم مناسب خوشگوار زندگی ہی مسلمان کا ٹارگٹ ہوتا ہے، یہ نہیں۔ مسلمان کے لیے یہ دنیا کی خوشی ٹھیک ہے ہونی چاہیے، لیکن یہ الٹیمیٹ ٹارگٹ نہیں ہے۔ الٹیمیٹ ٹارگٹ آخرت کی خوشی ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ لیکن اگر دنیا میں بھی مناسب خوشی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو ویسے ملے گی جیسے رسول اللہ نے کہا، ان کے قول کے اوپر، ان کی حدیث کے اوپر عمل کر لو، گارنٹی اللہ کی طرف سے ہے خوشگوار زندگی کی۔ میں آپ کے سامنے گزشتہ خطبے میں بھی یہ بات رکھ چکا ہوں کہ حرف آخر، قول فیصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے۔ اختلاف کا ہو جانا، اختلاف ہو گیا ایک کسی مسئلے پہ، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اختلاف ہو جانے کے بعد فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر ہو گیا اختلاف تو کس کی طرف پلٹا جائے گا؟ دو گروہوں میں، دو فریقین میں۔ آپ ایک بات کو دین کہتے ہیں، میں اس کو خلاف دین کہتا ہوں، کیسے فیصلہ ہوگا؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دیجئے۔ ذہن کے اندر کوئی اشکال، وہم، وسوسہ آ جائے، آپ اگر اس کو لٹا دیں گے اللہ اور رسول کی طرف تو بات ختم۔ آج میں اپنے بریلوی اور دیوبندی بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر غیر نبی کے اقوال کو حجت بنایا، غیر نبی کے اقوال کو، افعال کو، تقریر کو، نشست کو، برخاست کو حجت قرار دے دیا، اور ہمارے پہ الزام یہ لگا دیا گیا یہ تو صحابہ کی بات کے قائل نہیں ہیں، یہ صحابہ کے قول کو حجت نہیں مانتے، یہ صحابہ کے عمل کو دلیل نہیں مانتے۔ آئیے آپ کے سامنے مسجد النبوی کا ایک حال رکھتا ہوں تاکہ میرا اور آپ کا، میرے دیوبندی بریلوی بھائی بھی غور کریں، ہمارا آپ کا اختلاف کیا ہے، کس چیز کا تانا؟ آئیے دلیل کے میدان میں بات کیجئے، بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو اس بات کی طرف آ جائیے۔ مسجد النبوی کے اندر عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہیں، صحابہ کے مابین اختلاف ہو گیا، صحابہ کے مابین اختلاف ہو گیا۔ یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہیں سے اپنی اصلاح شروع کر دیجئے۔ صحابہ کے مابین اختلاف ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کو حجت نہیں تھے مانتے۔ اگر ایک دوسرے کے قول کو حجت مانتے ہوتے اختلاف کیسا؟ اختلاف کس بات پہ ہوا؟ صحابہ کے دو گروہ ہیں، کہاں پہ ہیں؟ مسجد النبوی کے اندر۔ کس کے سامنے؟ فقیہ شہر کے سامنے۔ کس کے سامنے؟ مفتی دوراں عبداللہ ابن عباس کے سامنے۔ اختلاف کیا ہو گیا؟ صحابہ کے ایک گروہ نے کہا عصر کے بعد نفل نماز پڑھنا جائز ہے، صحابہ کے دوسرے گروہ نے کہا عصر کے بعد نفل نماز جائز نہیں ہے۔ جس گروہ نے کہا جائز ہے ان سے مطالبہ کیا گیا کہ تمہارے پاس اس قول کی کیا دلیل ہے؟ رکیے، اٹھائیے بخاری شریف، اٹھائیے حدیث کی کتابیں، ایک جملہ ہدایت کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک جملہ بھی اگر کسی کو سمجھ آ جائے اللہ کی قسم ہدایت مل سکتی ہے۔ جس گروہ نے کہا عصر کے بعد نفل پڑھنے جائز ہیں، ان سے کیا پوچھا جا رہا ہے؟ آپ کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے؟ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کی بات دلیل نہیں ہے، آپ کی بات دلیل نہیں ہے، آپ صحابہ ہیں، آپ بلند درجے کے ہیں، آپ اعلیٰ ہیں، اولیٰ ہیں، آپ افضل ہیں، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایمان میں زیارت کی ہے، لیکن آپ نے بھی جو بات کی ہے اس کی دلیل مانگی جائے گی۔ دوسرے گروہ نے کہا نماز نہیں پڑھی جا سکتی، پہلے گروہ نے کیا کہا کہ آپ کی بات حجت ہے، کہا آپ کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے؟ ثابت ہو گیا کہ صحابہ بھی ایک دوسرے کے مابین اختلاف ہو جانے کے بعد
दलील सहाबी के कौल को नहीं थे समझते। अल्लाह की कसम, दलील सहाबी का कौल नहीं है, सहाबी का अमल नहीं है। दलील मांगी गई सहाबा के उस गिरोह ने जो जायज समझता था। क्या कहा? हमने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असर के बाद 2 रकते पढ़ते हुए देखा। दलील क्या निकली? अमले रसूल। दलील क्या है? सहाबा ने दलील पेश की अमले रसूल से। दूसरे गिरोह से पूछा आपके पास क्या दलील है? उन्होंने कहा हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि असर के बाद नफल नमाज नहीं है। दलील क्या निकली? ये बात के राज्य कौन सी बात है, इसमें से कौन सी बात राज्य होगी, ये फैसला बात का है। लेकिन दोनों गिरोह दलील क्या पेश कर रहे हैं? एक अमले रसूल पेश कर रहा है, एक कौले रसूल पेश कर रहा है। सहाबा के माबैन भी इख्तिलाफ हो जाए तो दलील क्या है? अमले रसूल दलील हो सकता है, कौले रसूल दलील हो सकता है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास सर झुका के बैठ गए। क्या अजीब मसला आन पड़ा है। एक कौल पेश करता है, एक अमल पेश करता है। आजकल के मुफ्तियान की तरह, आजकल के मुहद्दिसीन या मुबल्लिगीन की तरह कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने गौर कीजिए, वो एक ही हदीस काफी है अगर समझ आ जाए। क्या ये कहा और यार तुम इसके ऊपर अमल कर लो, तुम इसके ऊपर अमल कर लो। ये कहा आज मुआशरे के अंदर जितना इस्लाम का, शरीयत का, दीन का जनाजा निकाला गया इस बात के ऊपर, और यार इसको ऐसे भी कर लेने दो, ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है। नहीं, एक बात दुरुस्त है, एक बात गलत है। एक बात दुरुस्त है, एक बात गलत है। एक बात को छोड़ा जाएगा, एक बात को अपनाया जाएगा। जो बात राजी होगी उसको अपना लिया जाएगा, जो मरजू होगी, जिसके दलाइल होंगे उसको छोड़ दिया जाएगा। अल्लाह की कसम, आजकल के मुफ्ती होते तो कहते यार इनको ऐसे कर लेने दो, इनको ऐसे, जैसे आजकल कहा जाता है चारों ही हक पे हैं, चारों ही हक पे। और यार किसी को छेड़ो ना, इनको कर लेने दो। नहीं नहीं, सहाबा का ये तर्ज अमल नहीं था। अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने अपने गुलाम आजाद करदा अबू कुरैब को कहा जाओ, मसला समझ नहीं आया। और ये भी बात सुन लीजिए, किसको समझ नहीं आ रहा? अब्दुल्ला इब्न अब्बास को समझ नहीं आया। क्या उन्होंने तालीम मजीद हासिल करना, दलील मांगना बंद कर दी? तुम यहां पे हमें दर्स देते हो, कोले इमाम आ जाए, आगे दलील नहीं मांगनी। यहां पे कोले सहाबा है, अमले सहाबा है, सहाबा आपस में बैठे हुए हैं, दलील मांगी जा रही है। अगर सहाबा से दलील मांगी जाएगी, तेरे मौलवी से क्यों नहीं मांगी जाएगी? तेरे इमाम से क्यों नहीं मांगी जाएगी? वजह बताइए। अबू कुरैब को भेजा, जाओ उम्महातुल मोमिनीन से मसले का पता करो, मुझे इल्म नहीं है। कौन कह रहा? अब्दुल्ला इब्न अब्बास। उम्महातुल मोमिनीन के पास भेजा गया, हजरत आयशा के पास पहुंचे, हजरत आयशा को सारी तफसील बताई। हजरत आयशा खामोश रही। कितनी बड़ी मुहद्दिस हैं, कितना उनके पास दीन का इल्म है, अल्लाह की कसम। लेकिन जरूरी नहीं होता मेरे भाइयों, ये नुक्ता भी समझने का है, जरूरी नहीं है कि हर मसला, हर हदीस, हर आलम के पास मौजूद हो। ठोकर लग सकती है, खता लग सकती है, मालूमात की कमी हो सकती है। अम्मी आयशा कहती है मैंने सारा मसला सुन लिया, मैंने खूब गौर व फिक्र कर लिया, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मैं तुम्हें कहती हूं उम्मे सलमा के पास जाओ, शायद उसके पास इस मसले का हल मौजूद हो। इतराफ कर लिया, नहीं पता। किसी मसले का इल्म ना होना ये कम इल्मी की दलील नहीं है। उम्मे सलमा के पास अबू कुरैब गए, सारी दास्तान रखी, उम्मे सलमा मुस्कुराना शुरू हो गई। कहा हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में थे, उन्होंने असर के बाद 2 रकत पढ़ी और ये उनका मामूल था, वो असर के बाद 2 रकत पढ़ा करते थे। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, उम्मे सलमा कहती है मैंने पूछा आप तो लोगों को मना करते हैं असर के बाद नवाफिल पढ़ने से, आप खुद पढ़ते हैं, ये क्या मसला है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक दिन ऐसा हुआ था, कोई केस आ गया मेरे पास, मैंने जोहर के बाद 2 रकत नहीं थी पढ़ी, मैंने जोहर के बाद 2 रकत नहीं थी पढ़ी, मामला लंबा चलता गया, असर की नमाज हो गई, मेरी वो 2 रकतें रह गई। अब मैं घर आया तो मैंने कहा मैं उनकी कदा को अदा करूं। मैंने वो 2 रकतों को अदा किया और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत है, मैं जिस नेकी के काम को शुरू कर देता हूं, अल्लाहु अकबर, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत है, मैं जिस नेकी के काम को शुरू कर देता हूं फिर मैं कोशिश करता हूं मरते दम तक इसको कायम रखूं। एक दिन तो 2 रकत कदा हुई थी, लेकिन जब
اس وقت میں اللہ کے سامنے سجدہ کر لیا تو میں نے ارادہ کیا اب ساری زندگی یہ 2 رکعت پڑھا کروں گا۔ ام سلمہ نے کہا اگر کسی دن ہماری ظہر کی 2 رکعتیں رہ جائیں کیا ہم بھی پڑھ لیا کریں عصر کے بعد؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، یہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حادثہ ہے۔ ابو قریب سارا مسئلہ سمجھ کے واپس آ رہے ہیں۔ ابو قریب کون ہے؟ ایک غلام ہے۔ کون؟ آزاد کردہ۔ کون انتظار کر رہا ہے؟ صحابہ کی 2 عظیم جماعتیں ایک غلام کا انتظار کر رہی ہیں۔ کس وجہ سے؟ غلام کی قدر و منزلت کی وجہ سے نہیں، غلام جو علم لے کے آ رہا ہے اس کا انتظار ہو رہا ہے، غلام جو حدیث لے کے آ رہا ہے اس کا انتظار ہو رہا ہے۔ اللہ کی قسم صحابہ ایک غلام کے انتظار میں بیٹھے، آ کے کیا مسئلہ بیان کرتا ہے۔ ابو قریب آئے، ساری سٹوری سنائی اور کہا ام سلمہ نے یہ فیصلہ لاگو کر دیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حادثہ تھا، آپ سے پوچھ لیا گیا ہے، اس لیے عصر کے بعد 2 رکعتیں نفل نہیں ہو سکتی۔ جو صحابہ تھے ضد پہ اڑ گئے، کہا نہیں نہیں، ادھر فرمان رسول سنا کس سے؟ ایک غلام سے سنا۔ لوگوں ایک غلام سے حدیث رسول ایک بچہ لے کے آ جائے، ایک ان پڑھ لے کے آ جائے، ایک عالم لے کے آ جائے، ایک جاہل لے کے آ جائے، صحابہ کے طریقے کو اپنا لو۔ ایک غلام حدیث لے کے آ رہا ہے جو صحابہ جن کا موقف تھا کہ عصر کے بعد ہم نے خود دیکھا ہے رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے، کہنے لگے ہم رجوع کرتے ہیں، ہم رجوع کرتے ہیں، ہم اپنے موقف سے رجوع کرتے ہیں۔ اور صحابہ آج ہم یہ کٹنگ کی حدیث سنی، گزشتہ جب خطبات میں بعد ایسی روایات گزری، سوالات ہوئی ان میں کیا حکمت علتیں؟ حکمت علتیں ہوتی ہیں اللہ جانتا ہے، لیکن جب حدیث رسول آ گئی اس کے سامنے عقل، منطق، فلسفہ لڑانا یہ کہاں کا فلسفہ؟ کعب بن مالک ایک بندے کو مسجد النبوی کے بعد گریبان سے پکڑے کھڑے اور کہہ رہے ہیں آج میں نے تجھے نہیں چھوڑنا، آج تو بڑے عرصے کے بعد قابو آیا، تو بڑا ظالم بندہ، میرا قرض ادا نہیں کرتا، میرے سے قرض لیا چند دنوں کی مہلت کے اوپر، اب تو مجھے پیسے نہیں دے رہا، حتی ارتفعت اصواتہما، یہاں تک کہ ان دونوں کی لڑائی جھگڑے کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی، بلند ہونا شروع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک بات جا پہنچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کا جھگڑا سن رہے ہیں، کعب بن مالک کو نہیں پتا کہ رسول اللہ بھی سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے۔ آج میں ابھی پیسے لوں گا، یہاں میرے پیسے رکھ ورنہ میں تیری عزت اچھال لوں گا، مجھے حق ہے شریعت کے اندر، یا میرے پیسے دے کے جا۔ آج تو بڑے مشکل قابو آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن مالک کی ساری گفتگو سن رہے ہیں، اندر سے آواز دیتے ہیں کعب، اندر سے کعب اس کا آدھا قرضہ معاف کر دے، یہ مجھے غریب بندہ محسوس ہوتا۔ کعب بن مالک ابھی پتہ نہیں ہے رسول اللہ سن رہے ہیں، نہیں، صرف آواز آئی ہے کعب لبیک یا رسول اللہ، کیا کہتے ہیں؟ کہا آدھا قرضہ معاف کر دیجئے، کہا قد فعلت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے زبان سے کہہ دیا، میں نے معاف کر دیا۔ یہ صحابہ ہیں، حدیث سنیے، قول سنے، حکم سنے، اڑ گئی۔ بتائیے پیسے سے زیادہ سخت معاملہ کیا ہے آج عصر حاضر میں؟ اللہ کی قسم ہر بات مان لی جاتی ہے، پیسے کی نہیں مانی جاتی، پیسے کی نہیں مانی جاتی۔ اور صحابہ کیا ہے، ابھی کان سے آواز آئی، پتہ نہیں کتنا قرضہ ہے، آدھا معاف کر دیجئے، قد فعلت یا رسول اللہ، معاف کر دیا ہے اللہ کے رسول، جو آپ کا حکم، سر آنکھوں پر، سر تسلیم خم۔ اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری اطاعت کے اندر ان کی زندگی کے واقعات پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا، لیکن ان کی زندگی، یہ بات کرنا کہ صحابہ دین کے محافظ ہیں، درست، صحابہ امانت دار ہیں، روایات کے امین ہیں، درست، لیکن کیا قول صحابی حجت ہے؟ نہیں ہے۔ اس بات کو بڑا تلخ سمجھا جاتا ہے، اور یہ تو صحابی نہیں، یہ تو تبع تابعین کے بعد کے ائمہ کے اقوال کو بھی حجت سمجھتے ہیں، ان کے لیے تو یہ بات تلخ ہوگی۔ اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، محبت، اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، محبت کا دعویٰ ہے، محبت بہت ہے معاشرے میں، بہت محبت ہے، دعویٰ محبت کا حکم آ جائے دماغ گھوم جاتا ہے، ان کا بھی حکم نہیں ماننا، حدیث نہیں ماننی، قول
قول نہیں ماننا, کہنا محبت ہمیں سب سے زیادہ. جھوٹ ہے یہ, محبت نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. کہا جائے مجھے محبت ہے, اور جب حکم رسول آ جائے, قوم رسول آ جائے, پھر جاتے ہیں, الٹے قدم پھر جاتے ہیں. اور دعویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا, محبت کس کو کہتے ہیں, اطاعت کس کو کہتے ہیں. حضرت ربیہ ارادہ کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں کبھی کبھی, تو میں لوٹا لے کر ان کے پانی کا انتظام کروں گا. کئی دن ان کے گھر کے باہر بیٹھے رہے, رسول اللہ نہ آئے. بشری تقاضے میں کبھی رات کو اٹھ کے جانا پڑ جاتا ہے, کبھی نہیں جانا پڑتا. ایک دن رسول اللہ باہر آ گئے, ربیہ آگے بڑھے پانی دینے کے لیے, وضو کروایا, سارا معاملہ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے. رسول اللہ نے کہا کتنے دن سے یہ کام کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول بہت دن ہو گئے, گنتی بھی یاد نہیں, بس یہی خواہش تھی آپ باہر نکلیں, آپ کی خدمت میں پیش ہو جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت کیا الفاظ کے, سل تؤتا, ربیہ مانگ, آج جو مانگتا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اللہ سے لے کے دوں گا. صحابی نے کیا مانگا؟ کیا میری اور آپ کی طرح تھا, دنیا کی ساری دولت مانگ لیتا؟ کچھ مانگ لیتے. کیا کہا ربیہ نے, اے اللہ کے رسول دنیا میں آپ کا خادم ہوں, خواہش ہے جب دنیا سے چلے جائیں جنت میں بھی آپ کا خادم بن جاؤں, وہاں پہ بھی آپ حکم دیں تو ربیہ دوڑتا ہوا جنت میں آپ کی خدمت کرے. صحابہ کی اطاعت کا جذبہ یہ ہے, یہاں حکم رسول نکلے وہاں پہ اطاعت ہو جائے, یہاں پہ حکم رسول آ جائے. میں اپنے مولوی سے پوچھوں گا یار یہ حدیث تو آپ نے صحیح دکھا دی ہے, یہ ہے بھی صحیح, لیکن میں اپنے مولوی سے پہلے پوچھوں گا. حدیث رسول کے بعد تو مولوی سے پوچھے گا, یہ کون سا دین ہے؟ حدیث رسول کے بعد مولوی سے پوچھا جائے گا, اللہ کی آیات کے بعد مولوی سے پوچھا جائے گا. عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ادھر حکم رسول آ جائے, بچہ لے کے آئے, جاہل لے کے آئے, کوئی عام بندہ لے کے آئے, یہاں پہ قول رسول آ جائے, یہاں پہ سر تسلیم ہم ہو. یہ تو صحابہ کی بات تھی. بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ سے فہم حاصل کر لیا اماموں نے, اب امام جو فیصلہ کریں گے, جو دین انہوں نے سمجھا واہ واہ واہ, ان کے علاوہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. معاذ اللہ, یہ فلسفہ کہاں سے آیا؟ یہ دین کا فلسفہ ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اگر اختلاف ہو جائے, اللہ کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ. تم کہتے ہو اختلاف ہو جائے تو میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں, میں ان کی مانوں گا. دوسرا کہتا ہے میں حنبلی ہوں, میں ان کی مانوں گا. تیسرا کہتا ہے میں شافعی ہوں, میں ان کی مانوں گا. یہ کہاں سے آیا فلسفہ؟ اور میرے بریلوی دیوبندی بھائی اپنے سینوں کو کھلا کریں, اس بات کے اوپر غور کریں, صحابہ کے مابین اختلاف ہوا, دلیل کس کو مانا گیا؟ آئیے اماموں کے مابین بھی اگر اختلاف ہوا تو دلیل کس کو بنایا گیا؟ سن لیجیے. امام احمد ابن حنبل جانتے ہیں نا, یہ بھی ان 4 اماموں میں ہیں. انہوں نے نہیں کہا ہوا, لیکن ان کو زبردستی وہ بنایا گیا کہ ان کی تقلید جائز ہے, ان کا قول فعل عمل حجت ہے. معاذ اللہ. پھر دکھ کی بات ہے نا, بندہ دکھ میں کہہ دیتا ہے ویسے ختم نبوت کی بات کرتے ہو اور نبوت کے خصائص غیر نبی کے ساتھ خاص کرتے ہو. یہ نبی کا حق ہے, اللہ کی قسم. صحابی سے بھی دلیل پوچھی جائے گی. صرف واحد کائنات میں ایک ہستی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بات کے کیا ان سے پوچھا جائے گا اس کی کیا دلیل ہے؟ بتائیے. ان کی تو بات دلیل ہے. کوئی عمل کر دے کیا ان سے پوچھا جائے گا؟ رسول اللہ سے کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے؟ باقی ہر ہستی سے, ہر ذات سے دلیل پوچھی جائے گی. ایک ہی ہستی ہے جس کی ہر بات دلیل ہے, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. امام احمد ابن حنبل نے اپنے استاد اسحاق بن راہوے کو پکڑا, کہا استاد جی آج آپ کو لے کے جانا ہے ایسے امام کے پاس جو روئے زمین میں حدیث کا سب سے بڑا عالم ہے. امام اسحاق ابن راہوے بہت بڑے محدث ہیں. اگر ان تینوں اماموں کا تذکرہ علیحدہ علیحدہ کیا جائے تو ان کی سیرت کے اندر بہت سی پہلو ہیں. انشاءاللہ کبھی وقت آیا اتنے بڑے امام کے حالات زندگی کا بھی تذکرہ کیا جائے گا. امام احمد ابن حنبل اپنے استاد کو کہتے ہیں میں نے آج آپ کو لے کے چلنا ہے اس صدی میں میری نظر میں جو سب سے بڑا حدیث کا عالم ہے اس کے پاس لے کے چلنا ہے. اسحاق بن راہوے مسکرانا شروع ہو جائے. شاگرد ہے, لائق ہے, فائق ہے, ذہین ہے. کہا احمد ابن حنبل لے چل. وہ ایک سادہ سے آدمی کے پاس لے کے چلے گئے. ایک سادہ سا آدمی کھڑا, امام
इसहाक बिन राहवे कहते हैं बिल्कुल सादा कपड़े, सादा हुलिया। अचानक मुझे कहते हैं पता है आप किसके साथ खड़े हैं? मैंने कहा किसके साथ खड़े? कहा इमाम शाफई के साथ खड़े। इमाम अहमद इब्न हंबल के उस्ताद इमाम शाफई भी हैं, इसहाक बिन राहवे भी हैं। कहा मैंने हदीस का फिका आपसे भी पढ़ी, हदीस आपसे भी पढ़ी, लेकिन हदीस का इससे बड़ा आलम इस धरती के ऊपर मेरे इल्म में नहीं है। इमाम शाफी के बारे में मुहातब हो कहते हैं अब इसहाक बिन राहवे, उन्होंने कहा मुहद्दिसे दौरा खड़ा है, क्यों ना कोई इल्मी फायदा हासिल किया जाए। पहली मीटिंग है, पहली मुलाकात है, मुलाकात हो गई, सवाल शुरू हो गए, जवाब शुरू हो गए। इल्म हासिल करना, चाहे वो भी उस्ताद थे, उन्होंने इमाम शाफी के बारे में सुना था, देखा नहीं था, आज देख भी लिया। दबागत के हवाले से बात शुरू हो गई, मुर्दा जानवर, उसका हुक्म और उसकी खाल के इस्तेमाल के बारे में बात शुरू हो गई। आपने इमाम शाफी से पूछा कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि कोई मुर्दार हो जाए, जानवर ज़बा ना किया हो, ज़बा न किया हो, मर जाए, दम घुटने से मर गया, जख्म से मर गया, ज़िबा से पहले पहले मर गया, आपकी इस बारे में क्या राय है? इमाम शाफी ने कहा मेरी राय यह है कि उसकी खाल को दबागत से पाक कर लिया जाए। दबागत कहते हैं चमड़े को रंगना और उसके ऊपर से आलूदगी, गोश्त, चर्बी वगैरह को पाक कर देना। जो हर इलाके में अपना तरीका होता है, पाकिस्तान के अंदर भी जो खालें होती हैं उनको नमक वगैरह लगा के साफ किया जाता है, ये एक दबागत इसको कहते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? कहा मुर्दार का जो चमड़ा है उसको इस्तेमाल करना मेरी नजर में जायज है। अब पहली मुलाकात है, इतना बड़ा इमाम है, दूसरा इमाम भी छोटा नहीं, लेकिन क्या वो एहतराम में चुप हो गया? क्या वो खामोश हो गया? क्या उसने कहा ठीक है यार बहुत बड़ा इमाम है, फिल वक्त इसकी सुन ली जाए, बाद में अपना मसला बयान कर लिया जाए? इमाम इसहाक बिन राहवे का मौकफ इससे बरअक्स था। वो मुर्दार की खाल का इस्तेमाल भी जायज नहीं थे समझते। फौरन क्या कहा इमाम शाफी? ये कहा कि इमाम शाफी आपका कौल हुज्जत है, मैं अपनी बात से रुजू करता हूं। कहा आपने ये जो बात की है, आपने ये जो बात की है, इसकी आपके पास क्या दलील है? रुकिए, अगर सहाबा में इख्तलाफ हो जाए, वो एक दूसरे से क्या कहते हैं? दलील दीजिए। इमामों में इख्तलाफ हो गया, कितने बड़े इमाम? इमाम अहमद इब्न हंबल, इसहाक बिन राहवे और इमाम शाफी। क्या इमाम शाफी के कौल को शागिर्दों ने हुज्जत मान लिया? क्या इसहाक बिन राहवे ने हुज्जत माना? कहा नहीं। बताइए इस बात की, ये जो आपने फतवा जारी किया, पहली मुलाकात है, एहतराम में, आजकल कहा जाता है एहतराम में किसी की मस्जिद चले जाओ, कोई आलम आ जाए, जिस तरह वो आलम पढ़ता है उस तरह पढ़ लिया जाए। ये सारे फलसफे बातिल हैं। पहली मुलाकात में पूछा जा रहा है आपके पास इस बात की क्या दलील है? इमाम शाफी मुस्कुराना शुरू हो गए, पता लग गया ये सवाल करने वाला, अब बंदा कहता है तो इनको तकलीफ होती, कोई जाहल नहीं है। और अल्लाह माफ करे, बात तलह है, लोगों को चुभ जाती है। तकलीद की शर्त खुद लिखी है कि तकलीद के लिए लाजम है बंदा जाहल हो, नाउज़ बिल्लाह, यानी तकलीद के लिए लाजम है बंदा जाहल हो। यहां पे इमाम शाफी मुस्कुराना शुरू हो गया, पता चल गया बंदा मुकल्लद नहीं है, बंदा दलील मांगता है। कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ थे, एक बकरी पड़ी हुई थी तो वो मुर्दार हो चुकी थी। नबी करीम ने कहा था क्यों नहीं इसकी खाल को दबागत से पाक करके इस्तेमाल कर लेते? दलील आ गई। दलील क्या पेश की गई? अमले रसूल को दलील पेश कर दिया गया। अब इमाम शाफी समझ गए कि इसहाक बिन राहवे का मौकफ मेरे से मुख्तलिफ है, जो मुझसे सवाल जवाब कर रहा है। इसहाक बिन राहवे से कहा आपका क्या मौकफ है? कहा मेरा मौकफ है मुर्दार की खाल को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आपके पास इस बात की दलील क्या है? कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात से कुछ अरसा कबल कह दिया था कि मुर्दार की खाल को इस्तेमाल मत किया जाए, उसके गोश्त को, उसकी किसी चीज को। इमाम शाफी मुस्कुराना शुरू हो जाए। फैसला बाद में होगा कि राज्य क्या मरजू क्या, यह फैसला बाद का, लेकिन दोनों से दलील मांगी गई। एक ने कौल की दलील पेश की, एक ने अमल की दलील पेश की, जो इस बात का बय्यन सबूत है। सहाबा भी दलील अगर मानते थे, कौले रसूल अमले रसूल को मानते थे, और अगर अइम्मा भी दलील मानते थे तो कौले रसूल और अमले रसूल को मानते थे। सिर्फ दोनों ने अपने अपनी बात की दलील पेश कर दी। इमाम शाफी मुस्कुराना शुरू हो गए। कहा इसहाक बिन राहवे आपने जो हदीस पेश किया दुरुस्त है,
لیکن یہ مطلق ہے. مردار کی دو قسمیں ہیں. مردار شیر, چیتا, گدھا, حرام جانور بھی ہو سکتا مردار, حلال جانور بھی ہو سکتا مردار. آپ نے جو قول پیش کیا وہ عام ہے, اس کے اندر مردار آ رہا ہے, حرام مردار, حلال مردار ظاہر ہو رہا ہے. لیکن یہ جو میں آپ کو مثال پیش کر رہا ہوں یہ مقید ہے, خاص ہے, یہاں پہ استثناء موجود ہے. رسول اللہ نے مردار کی کھال سے منع کیا اور خود بکری کی کھال کو استعمال کرنے کی اجازت دی. یہاں سے ایک بات نکلتی ہے کہ حلال جانوروں کی جو کھال ہے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. جو حرام جانور مردار ہو جائیں وہ مردار ہونے کے بعد بھی ان کی کھال کو استعمال نہیں کیا جائے گا. اسحاق بن راویہ اڑ گئے, فوراً رجوع کر دیا, کہا امام شافعی آپ کی بات مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ ان دو باتوں کے درمیان تطبیق کیسے دینی ہے. یہ بھی بات یاد رکھیے. آج بظاہر اس طرح کے جو معاملات میں نے آپ کے سامنے دو واقعات رکھے ہیں نا, اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ جی حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہیں. حدیث آپس میں نہیں ٹکراتی, تیری عقل قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے. قرآن اور حدیث آپس میں ٹکراتے ہیں, قرآن حدیث آپس میں نہیں ٹکراتے. تیری عقل دین اور شریعت سے ٹکراتی ہے. ان کے مابین تطبیق ہوتی ہے, ناسخ منسوخ ہوتا ہے. یہ علماء دین, یہ اتنے بڑے بڑے عالم جو گزرے, انہوں نے ساری زندگی انہی کاموں میں کھپا دی. اللہ کی قسم, اگر یہ دین اور شریعت اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کی طرف سے نازل ہوتی تو اس کے درمیان تضاد ہو سکتا تھا. لیکن یہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے نازل کرتا ہے. اس کے مابین تیری عقل کے اندر بعض باتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے, حقیقت میں اختلاف ہے ہی نہیں. حقیقت میں اختلاف نہیں ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا, جو سنا گیا, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین گرامی قدر, یقین مانیے یہ جو اتباع رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول عمل کو حجت ماننا یہ ایک فطری بات ہے. اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس یا لمبی چوڑی فقہی موشگافی ہے ہی نہیں. کتنی سیدھی سچی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے, انہی کی تقلید کرو, انہی کی پیروی کرو, انہی کی اطاعت کرو. اگر تم نے بالفرض تقلید کرنی ہے یا لفظ تقلید کا ایجاد کر ہی لیا ہے تو بھی ایک ہی ذات ہے جس کی اطاعت و تقلید ہو سکتی ہے, وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ان کا نظام, ان کا قول, ان کی حدیث ملک کی عدالتوں میں لاگو ہو جائے تب بھی تبدیلی آئے گی. انہی کے فرامین کے اوپر عمل ہو تب ہی تبدیلی آئے گی. تبدیلی ایسے نہیں آئے گی کہ ہر ہفتے بیان یہ دیتے. میں تو یہ جواب میں کہتا ہوں ہر ہفتے ہمیں ایک
फसाद से निमटना पड़ता है। इन्होंने बयान दिया हर जुम्मे हमें एक मौलवी से निमटना पड़ता है। तुम्हें मौलवी से इसलिए निमटना पड़ता है कि तुमने पाकिस्तान जिस नजरिए के ऊपर बनाया था तुमने उससे मुंह फेर लिया। इस हवाले से बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन आज के खुतबे के तनाजुर में मैं सिर्फ एक वाक़या आपके सामने रखना चाहता हूं। हजरत अनस बिन नदर का नाम सुना है ना? कौन है? सबको उनकी शान मकाम मर्तबे का पता है। ये ओहद के वो सहाबी हैं कि जब शहीद हुए इनके जिस्म के ऊपर एक दिरहम जगह ऐसी नहीं थी, एक दिरहम जगह ऐसी नहीं थी जो जहम से पाक हो। और जब शहीद हो रहे हैं आवाज लगा के सहाबी को कह रहे हैं, अंसार को कह देना अंसार लुट जाए, अंसार मिट जाए, अंसार का कबीला खत्म हो जाए, रसूलुल्लाह की जात पे आंच नहीं आने चाहिए। ये वो सहाबी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर शरीयत के अहकामात को तब्दील करना होता इस तरह के सहाबा के लिए करते। इनकी सकी बहन ने अनस बिन नदर, कितनी अदीम कुर्बानियां वाला खानदान है। इंशाल्लाह कभी मौका आया सीरत सहाबा के हवाले से मुख्तलिफ सहाबा की सीरत का और जिंदगी का जायजा भी लिया जाएगा। मुख्तसर इनका जो वाक्य है, इनकी सगी बहन ने औरतों में लड़ाई हुई मदीना में, दूसरी औरत के दांत तोड़ दिए। अब दांत तोड़ने के बाद पता लग गया कि अनस की बहन ने दांत तोड़े हैं। वो कबीला जिनकी औरत के दांत टूटे हुए थे रसूलुल्लाह के पास आए, ये आपका जो सहाबी अनस बिन नदर है इसकी बहन ने दांत तोड़ दिए हैं। रसूलुल्लाह ने अनस को बुलाया, कहा क्या ये वाक़या? कहा ऐसा ही हुआ। कहा इनको मना ले, इनको मना ले, इनसे बार्गेनिंग कर ले शरई असूलों के मुताबिक। अगर ये दियत लेना चाहते हैं दांतों की या इनसे माफी ले ले। कहा अगर ऐसा ना हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तेरी बहन के दांतों को तोड़ दिया जाएगा। अनस बिन नदर की बहन के दांतों को तोड़ दिया जाएगा। ये शरीयत है, ये दीन है, ये वो आफाकी और इस्लामी असूल हैं जो आज हमारे मुआशरे में नहीं है। इसलिए मुआशरा तबाह बर्बाद है। अनस बिन नदर इतने जलीलुल कदर सहाबी हैं, खड़े होते हैं, जज्बात में थे, खड़े हुए उनके कबीले के पास के उस दौर के लाखों दिरहम की ऑफर की, सुलह की कोशिश की, वहां भी गम ताजा ताजा था, कोई ना माना। कहा दांत के बदले दांत तोड़ा जाएगा। अनस वापस आ गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, वो नहीं मानते। तो रसूलुल्लाह ने कहा अनस फिर अपनी बहन को ले आ ताकि उसके दांतों को तोड़कर इनका किसास पूरा कर दिया जाए। अनस की आंखों में पानी आ गया। कहा रसूलुल्लाह क्या अनस की बहन के दांतों को तोड़ा जाएगा? मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मुझे अल्लाह से उम्मीद है मेरी बहन के दांत नहीं टूटेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अभी तक प्यार से बात कर रहे हैं, जो अभी तक नरमी से बात कर रहे हैं, अनस को कहते हैं बैठ जा, किताबुल्लाहि अल किसास, अल्लाह की किताब किसास का हुक्म देती है। अनस की बहन को लाया जाए, यहां दरबार में पेश किया जाए, ये औरत जाएगी, उसके दो दांतों को बाहर निकालेगी। अनस को सख्ता तारी हो गया कि इधर मैं कसम खा के रसूलुल्लाह के सामने कह रहा हूं ये दीन इस्लाम है, ये शरीयत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीयत के किसी फैसले में अपने किसी साथी की वजह से तरमीम नहीं कर रहे, तरमीम नहीं कर रहे। और सहाबी वक्ती तौर पे जज्बात पे आके तो कसम खा गया, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज कान से टकराए, किताबुल्लाहि अल किसास, किताबुल्लाह में किसास लिखा हुआ है, सख्ते में आ गए। और बाद रवायात में ऐसा कि बेहोश होके गिर गए, लेकिन सख्ते में आ गए, रुक गए, ठहर गए। उनकी बहन को जब तलब किया गया, कबीले वालों को भी पता चल गया कि अल्लाह की कसम चाहे अनस की बहन हो, उसके दांत को भी आज रसूलुल्लाह तोड़ने लगे हैं। जब उनके बहन के दांतों को तोड़ने की बारी आई, कबीले वालों ने कहा आपका इंसाफ देखकर, आपका अदल देखकर हम अनस की बहन को माफ करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी तक जलाल में थे, गुस्से में थे, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा अल्लाह के बाज बंदे अल्लाह के इतने करीबी होते हैं कि अल्लाह के ऊपर मान गुमान से कसम खा ले, अल्लाह ताला उनकी कसम को पूरा कर देता है। अनस ने कसम खा ली थी, चाहे
नाफरमानी की नीयत से नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने उस फकीर की कसम की लाज रखी। लेकिन शरीयत का असूल क्या है? आप हर वक्त मौलवी के पीछे, हर वक्त मौलवी के पीछे। 70 बरस हो गए यार, दुख होता है, दुख। कौन सा मौलवी जर्नैल है, कौन सा ब्यूरोक्रेट जर्नैल है, कौन सा जज जर्नैल है? आपको सिर्फ मौलवी निशाने पे मिला। और एक बात आप लोग भी याद कर लीजिए, अल्लाह की कसम, मैं और आप मुजरम हैं। ये जो लिबरल और सेकुलर माफिया की इतनी ज्यादा इस्लाम पे असर हादर में चढ़ाई हो रही है ना, बैरूनी इस्तेमार और एनजीओ की मदद से, आप और मैं जिम्मेदार हैं। हमने मस्जिद के मौलवी को सिर्फ मुसल्ले तक महदूद किया। ये कौम शुआइब का कौल, यही आलमी इस्तेमार का एजेंडा है। मुसल्ले का इमाम सियासत का इमाम न बन जाए, यही आलमी इस्तेमार चाहता है। जब तक मुसल्ले का इमाम सियासत का इमाम था तो अबू बकर मुसल्ले की इमामत भी कराया करते थे, खिलाफत भी चलाया करते थे। उमर मुसल्ले की इमाम भी थे, खिलाफत भी चलाया करते थे। और मुसलमानों को अरूज तब तक ही मिला जब तक इस्लाम की असल से जुड़े लोगों। इस्लाम की असल ये है जहां पे कौले रसूल आ जाए, हदीसे रसूल आ जाए, कानून में हो, मुआशरत में हो, मामलात में हो, सियासत में हो, अदालत में हो। ये अजीब बात है, रसूलुल्लाह मस्जिद में तो इमाम है, मुआशरे में इमाम नहीं है। रसूलुल्लाह मस्जिद के तो इमाम है, सियासत के इमाम नहीं है। ये किसने फलसफा पढ़ाया? ये मगरबी इस्तेमार ने आपके जहनों में फीड किया है कि मौलवी का क्या काम है, सियासत का। मौलवी का क्या काम? खुद कहते हो मौलवी का क्या काम है? नेक बंदों का, फिर डाकुओं के हाथ में सियासत दे के इस सियासत का नतीजा भुगतो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमाए।